اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ روت کی کتاب اس کا دوسرا باب دیکھیں گے، اور جو ہمارے میسج کا فوکس ہے وہ ہے فرام بٹرنس ٹو بلیسنگ، اور حوالہ پڑھیں گے 19ویں آیت سے 23ویں آیت۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیاں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نیومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نیومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائے۔ سو وہ بالیاں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمہ تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ آمین۔ جب ہم روت کی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی اور کتاب بھی پڑھتے ہیں تو جو مین ہمارا فوکس ہونا چاہیے اس میں وہ ہے ان خدا کے لوگوں کا کردار۔ تو ان چیزوں میں، ان واقعات میں کیا واضح کیا گیا ہے؟ خدا کے لوگوں کا کردار۔ ہم نے کریکٹر پر ان کی غور کرنا ہے۔ تو جب روت جو ہے بوئز کے کھیت میں گئی تو اس نے جو اپنی فیمیل سرونٹس تھی ان کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ اپنی بالیاں چنتے رہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روت جو ہے وہ محنتی ہے، کام کرنے سے نہیں ڈرتی ہے۔ شی از ہارڈ ورکنگ۔ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، آسان کام ہے اور محنت کا کام ہے، جو بھی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی لائف کی یہ کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ شی از ہارڈ ورک۔ اور جو فصل کے کٹائی کے دن ہوتے ہیں یہ عموماً گرمی کے دن ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بارلے ہارویسٹ سے لے کر بیٹ ہارویسٹ تک وہ وہاں پہ فصل جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو جو بارلے ہارویسٹ ہے یہ اپریل میں شروع ہوتا ہے، اور جو ویٹ ہارویسٹ ہے یہ جون میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 ہفتے بنتے ہیں، یہ جو سارا سائیکل ہے ہارویسٹ بنی اسرائیل میں یا بیت الحم میں۔ تو گرمی کے ان 2 مہینے جو ہے 8 ہفتے جو ہے یہ مسلسل ڈیلی محنت کر رہی ہے اور اپنے لیے اور اپنی ساس کے لیے 1 سال کا جو اناج ہے وہ جمع کر رہی ہے۔ سو پہلی بات یہ خدا کے لوگوں کو ملتی ہے، کام میں محنت کریں، اپنی جاب پلیس میں محنت کریں، اپنے بزنس میں محنت کریں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ محنت کریں، تو خداوند آپ کو سرفراز کرے، خداوند آپ کو کامیاب کرے، آپ کی زندگی کے کئی جوئے محنت کرنے سے ٹوٹ جائیں اور آپ برکت پائیں۔ دوسری بات ہم اس کی لائف میں دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ تو she is committed with her relations۔ جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی نایومی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، وہ اس نے کمٹڈ تھا۔
ہمیں اپنی زندگی میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ چلنے کی ہمیں کمیٹڈ ہونے کی تو پھر خداوند کی برکت ہماری زندگی میں۔ اور جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ چلیں گے، اپنے کام کاج میں آپ کمٹمنٹ رکھیں گے تو خداوند برکت دے گا، خداوند بڑھائے گا اور خداوند سرفراز بخش۔ سو اس چیپٹر میں جو ہمیں مین بات نظر آتی ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ جب یہ دونوں عورتیں مواب میں تھی اور دونوں بیوہ تھی تو ان کے اندر بٹرنس تھی، کڑواہٹ تھی، غم تھا، افسوس تھا، پریشانی تھی، الجھن تھی، بڑے ڈپریشن میں تھے، لیکن جب وہ بیت الحم میں آئے تو خدا نے ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیا۔ تو بائبل اسکالرز اس چیپٹر کو نام دیتے ہیں فرام بٹرنس ٹو بلیسنگ۔ جب خداوند کا فضل آپ کی زندگیوں پر ہوتا ہے، آپ کی بٹرنس بلیسنگ میں بدلتا ہے، آپ کی آنسو خوشی میں بدل جاتی ہے، آپ کی مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ حالات سے نہ گھبرائیں، خدا کا ہاتھ پکڑیں، خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو ایک افسوس کی بات ہے چرچ میں وہ یہ کہ بہت سے لوگ خدا کے فضل سے محروم۔ We talk about grace, we think about grace, we know about grace, but we don't receive the grace۔ ہم اس فضل کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ بہت سے لوگ تھے، اسی لیے آپ مشکل میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، لیکن خدا کی گریس آپ کی زندگی سے مائل۔ آپ قرض کے نیچے ہیں، آپ فضل سے محروم۔ آپ بہت سی بیماریوں کے نیچے ہیں، آپ فضل سے محروم ہیں۔ آپ بہت سے اسٹرگلز میں ہیں، آپ فضل سے محروم۔ You are lacking the grace۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گریس مفت ہے، لیکن اس کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا۔ میں کوشش کروں گا میری بات سمجھ سکیں، خدا کے آگے جھک جائیں، خدا جو کہتا ہے میں کروں، then you will receive۔ خدا سے آپ فضل مانگتے ہیں، مرضی آپ اپنی کرتے ہیں تو فضل نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شامل ہیں۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ناراض نہ رہیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے بارے میں منفی نہ بولیں، کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، تنقید نہ کریں، کسی رشتہ دار پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ You will lose your grace۔ And when you lose the grace, you lose the blessing and you lose the miracle۔ God's grace is ever increasing، لیکن ہماری زندگیوں میں مینیفیسٹ کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ سرنڈر۔ تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ ہاں۔ اس سرنڈر کو ہماری زندگی میں کہ خداوند میں جو کچھ بھی ہوں میں تیری وجہ سے، جو کچھ میرے پاس ہے خداوند تو نے بخشا ہے، میری سب چیزیں تیری ہیں۔ Then grace will be released۔ bitterness نہ لائے، خدا سے گلے شکوے نہ کرتے رہے، یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، خدا سے سوال جواب نہ کرتے رہے، خدا سے بحث نہ کرتے رہے، خدا پہ الزام نہ لگاتے رہے، خدا پہ تنقید نہ کرتے رہے، خدا کو رزسٹ نہ کرتے رہے، صرف یہ کہتے رہے خدا تیری مرضی میری زندگی میں۔ جسٹ بی ریلیکسڈ، پیسفل رہیں، ریلیکس رہیں، خدا شادمان رہیں، خدا کنٹینٹ رہیں خدا، اور خداوند آپ کو کثرت سے وہ اپنی گریس کو آپ کی زندگی پر۔ دوسری بات، سیلیبریٹ جیزس۔ جب خدا آپ پہ مہربانی کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جیزس کو سیلیبریٹ۔ خدا نے لوگوں کو بتائیں خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام۔ جبرائیل فرشتہ غرسہ مریم کے پاس آیا، پیغام لے کر آیا، ایک مشن لے کر آیا، ایک مشن لے کر آیا، ایک مشکل کام لے کر آیا، لیکن اس نے فرشتے سے بحث کی۔
میرے لیے تیرے کال کے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈیلے بھی آ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خدا کو اچھا کرے. He is a good God. اگر آپ نے آج کے دن تک سروائیو کیا ہے آپ آگے بھی سروائیو کریں. آپ خدا کو آگے بھی نہیں کریں. ہر سال آپ کی پروموشن ہوتی رہے گی. آپ آگے بڑھتے رہیں گے. آپ مضبوط ہوتے رہیں گے. آپ شفا پاتے رہیں گے. آپ کے گریڈز بڑھتے رہیں گے. آپ کی سیلری بڑھتی رہے گی اور آپ ترقی کرتے رہیں گے. آپ پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے, آپ آگے کی طرف جائیں گے. جو لوگ بھی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جو بھی چرچ کے ساتھ جاتے ہیں اور جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ کبھی ریگریشن میں نہیں جائیں گے, وہ پروگریشن میں جائیں گے. آپ پڑھتے رہیں گے, آپ ترقی کرتے رہیں گے. اگر کوئی 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کے ویزے نہیں لگے, کوئی بات نہیں لگتی. جو خدا بنی اسرائیل کو تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو 40 سال تک سنبھال سکتا ہے تو وہ آپ جیسے ننھے منھے لوگوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. اس کے لیے آپ 40 سال کے وہ آپ کو سنبھال سمجھیں, میرا خدا مجھے سنبھالے. اپنے ساتھ والے سے کہیں خداوند آپ کو ہمیشہ سنبھالے. کئی دفعہ کوئی گرنے لگے یا بیلنس خراب ہو جائے, اسی کو پکڑ لے, سنبھال لے, وہ ایک دم سے سپورٹ دے دے, وہ ایک دم سے وہ بات جاتا ہے. ساری عمر جو ہو جاتا ہے ادھر ادھر بنتا ہے. تو چیزوں یاد رکھیں, خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. جب بھی آپ کے قدم لرزش کھائیں گے وہ آپ کو پکڑ لے گا. ایک سنبھالنے والا آپ کے ساتھ ہے, ایک بچانے والا آپ کے ساتھ ہے, ایک تھامنے والا آپ کے ساتھ ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ کا یسوع ہے. اور اس لیے زبور 145 میں داؤد نبی کہتے ہیں, میں ہر روز تیرے مبارک ہوں. I will celebrate your goodness every day. سو بات ہو رہی ہے فضل کی. فضل کو ریسیو کرنے سے change your attitude, change your direction, change your spiritual lifestyle so that grace may increase in you. دیکھیں یہ دونوں عورتیں وڈوز ہیں, ایک اولڈر ہے, ایک ینگ ہے. ان کی کوئی لینڈ نہیں ہے, کسی نے لے لی ہے, کوئی سروائیول سسٹم نہیں ہے, کھیتوں میں جانا ہے اور اناج جمع کرنا ہے, depending upon the charity of the people. ان کے کوئی ٹرسٹ نہیں بریک کیے گئے, ان کے کسی نے کوئی بانڈیج نہیں بریک کیے, ان کے لیے کسی نے دعائیں نہیں کی, اور ان کے لیے کوئی بڑے پریئر سیشن نہیں ہوئے, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے روزے رکھو ظلم آزاد ہو جاؤ گے. وہ خداوند کے ساتھ چلی, وہ خداوند کے پیچھے چلی, خداوند نے ان کا سارا قرض لے کر اور ایک جگہ پہ جانے سے خدا نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی. اور وہ جگہ کیا تھی؟ بوئز کے کھیت. آج چرچ بوئز کا کھیت. ہاللیلویا. جہاں نات بھی ہے, جہاں کائنڈنس بھی ہے, جہاں مرسی بھی ہے, جہاں رحم بھی ہے, جہاں ترس بھی. اس کی زندگی کیسے بدل گئی؟ روت کی اور نایومی کی. وہ بوئز کے کھیت میں گئی اور انہوں نے کام کیا, اور ایک ہی دن میں لائف کی ڈائریکشن چینج ہونا شروع ہو. عزیزوں, بابرکت جو شخص ہے وہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہے. جس شخص پر برکت ہے اس کے کھیتوں پر بھی برکت ہے. جس شخص میں لعنت ہے اس کی کمائی پہ بھی لعنت ہے, اس کے کھیتوں پہ بھی لعنت ہے, اس کے جانوروں پہ بھی لعنت ہے. ہر پیسے میں برکت نہیں ہوتی. ہر پیسے آپ میں جو لوگ آفرنگ دیتے ہیں, ہر آفرنگ پہ بلیسنگ نہیں ہوتی. اگر آپ پہ بلیسنگ ہوگی, آپ کی آفرنگ پہ بھی بلیسنگ.
اور بوئز کا کھیت جو ہے وہ چرچ کی مانت ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں کام کریں گے، خدا کے کھیتوں میں کام کریں گے، چھوٹا کام کریں گے یا بڑا کام کریں گے، آپ کی زندگی میں خدا کا فضل بڑھ جائے. The more you volunteer for God, the more your blessing will increase. آج ہم خدا کے ہر کام کے لیے پیسے مانگتے ہیں. ورشپ کرنی ہے کتنے پیسے دو گے؟ طبلہ بجانا ہے کتنے پیسے دو گے؟ صفائی کرنی ہے کتنے پیسے دو گے؟ فلانا کام کرنا ہے کتنے پیسے دو گے؟ پیسے تو اسی دے دیں گے لیکن تمہیں برکت نہیں ملے گی، تمہیں لعنت ملے گی. You will come under curse because you are cheating God. والنٹیئر کرے اپنے آپ کو خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرے. اور روت کو اور نعومی کو خدا نے اتنی برکت دی کہ وہ ان کی توقع سے زیادہ، وہ ان کی امید سے زیادہ تھی، وہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی. اور صرف برکت نہیں دی، وہ رتبہ دیا، وہ مقام دیا کہ یسوع مسیح کے مقدس نسب نامے میں ان کا ذکر ہے. ہاللویا، تالیاں بجائیں یسوع کی. Let me repeat again. جو چرچ سے پیسے دے کر گاتے بجاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت آئے گی. بلکہ وہ سدا مانگتے رہیں گے، وہ سدا بیکاری رہیں گے، وہ سدا اسٹرگل کرتے رہیں گے. They are not receiving the grace of God. They are receiving the curse. میں 45 years سے full time خدا کی خدمت کر رہا ہوں. ہم نے نہ کسی سے مانگا ہے، نہ کسی سے لیا ہے، لیکن آج ہم ہزاروں کو دینے والے بنے. ہمارا خدا وفادار خدا، وہ خدائے عظیم خدا ہے. He is great and mighty and faithful God. خدا وفادار ہے، وہ آپ کو ہر روز چلاتا رہے گا، کھلاتا رہے گا، پلاتا رہے گا. سنبھالنے والا آپ کو خدا ہے. آپ کو خدا نے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ کو لیے لیے پھرتا ہے اور وہ آپ کا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا. Trust about God. Volunteer to God and He will bless you abundantly. This is how you receive it. When you honor God, you receive grace. When you surrender, you receive grace. When you volunteer, you receive grace. خدا کا فضل آپ کی ہر چیز کو پیسے کے معیار پہ نہ دیکھیں، یہ دنیا کا معیار ہے. خدا کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مہربانی ہے، لو ہے، کائنڈنس ہے، اور خدا کے لیے بے لوس کام ہے. مہربانی کا ورڈ جو ہیبرو ورڈ جو ہے 200 دفعہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں آیا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہیبرو اسکالرز کہتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. مہربانی جو ہے وہ اصل لفظ نہیں ہے جو عبرانی میں آیا، اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک بڑا کمپاؤنڈ ورڈ ہے. بائبل اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں، عبرانی کے اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے encompassing love, kindness, loyalty, grace, mercy. یہ ساری چیزیں مہربانی میں سے. وفاداری بھی ہے، اس کی لائلٹی بھی ہے، اس کی گریس بھی ہے، اس کی مرسی بھی ہے، اس کی لونگ کائنڈنس بھی ہے. سو یہ مہربانی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سبوں کو کرنا. Boys is an example of Christ, a typology of Christ. اور اس نے ایک خاندان پہ مہربانی کی اور وہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا، لیکن یسوع مسیح نے سب خاندانوں پہ مہربانی کی اور وہ سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا. He is the kinsman redeemer. عزیزو، خدا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، خدا آپ کو کبھی فراموش نہیں. He never forgets. اگر بیوہ نے تو دھمڑیاں بھی دی ہیں، خدا ان کو یاد ہے. خدا اماؤنٹ دیکھ کے نہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے دی ہیں، وہ آپ کے ہاتھ بھی دیکھ لیتا ہے آپ کتنا دے رہے ہیں. وہ آپ کے دل سے واقف ہے، وہ آپ کی نیت سے واقف ہے، وہ آپ کی سوچوں سے واقف ہے. پہلی بات، God never forgets. Number 2, God repays. خدا بدلہ. ہمارے کلچر میں، ہماری لینگویج میں بدلہ جو ہے وہ زیادہ نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، بدلہ لینا. لیکن جو تھیولوجی جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا اجر دیتا ہے، خدا بھلا کرتا ہے، خدا بدلہ دیتا ہے.
اور اس کے عوض جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں خدا ہمیں لوٹاتا ہے۔ سو روت اور نعومی کی زندگی میں بہت سی پرابلمس تھی، لیکن بوئز ان کے ساتھ مسیحی شفقت سے پیش، اور یہ چیز آج ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، مسیحی شفقت۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں، خدا آپ کو ری پے کرے گا، خدا آپ کو وزٹ کرے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ ہی از آلمائٹی گاڈ۔ اور کسی بائبل اسکالر نے فضل کے بارے میں کہا ہے، God's grace never ends۔ خدا کا فضل کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ میں نہیں کہا ہے کیسے، خدا کا فضل کبھی ختم نہیں ہوگا، دنیا کے آخر تک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت سی قوموں کے خدا ہیں، عقیدے ہیں، لاز ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس مسیحیت میں یسوع مسیح کا فضل ہے۔ There is, which is nowhere else, the grace, the mighty hand of روت کی اور بوئز کی جو شادی تھی وہ پاسبل نہیں تھی، کیونکہ خدا نے لاء میں منع کیا تھا غیر قوموں کے ساتھ شادی نہ کی، لیکن خدا نے بھی اس کو پاسبل بنا دیا، اور خدا نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آئیے حوالہ پڑھیں لیویٹیکس 25واں باب، احبار 25 باب 25 سے 28 میں۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قرابتی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے، اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑا لے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا دے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ So anyhow ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ These are the family laws for the Israelites۔ کہ اگر یہ مسئلے ہو جائیں اور کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، زمینوں کے مسئلے ہیں، تو these are the family laws, these are the land laws، کس طرح مینیج کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے، رہائی دینی ہے، اور ہم بوائز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آخر میں 3 باتیں روت کے تعلق سے دیکھیں گے کہ خدا نے اس کی کس طور سے رہنمائی کی، کن چیزوں میں رہنمائی کی۔ نمبر 1، God took her to a place of peace۔ خدا اس کو ایک اطمینان کی جگہ پہ لے۔ God brought her to a place of peace۔ خدا میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں پہ پیس ہے۔ خدا آپ کو وہاں پہ رکھے۔ میری بات سمجھ لیں، خدا سے کہا کریں، خدا مجھے اپنے اطمینان میں داخل، میں تمہیں اپنے اطمینان دیے، I leave my peace with you۔ خدا مجھے اپنے اطمینان میں داخل کر۔ In God there is a place which is called peace۔ That's why Jesus is called the Prince of Peace۔ یہ ایک حالت ہے، یہ ایک جگہ ہے، یہ ایک مقام ہے جس کو داؤد کہتا ہے تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ When you enter that place in God, you have a peace of mind. You have peace in your emotions and your feelings. You have peace around you. اور وہ peace پھر آپ کو sustain کرتا ہے، وہ آپ کو قائم رکھتا ہے، اور وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کو عبرانیوں کے خط میں خدا کا آرام کہا گیا ہے، the rest of God۔ تو Old Testament میں اس کو peace of God بھی کہتے ہیں، آج بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کا آرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ Find that place۔ یہ آپ کا خدا کے ساتھ شخصی رشتہ۔ Nobody can find that place for you۔ You find that place in God and you have your rest۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ زمین پر ہیں
ٹینشن رہے گی، مسئلے رہیں گے، اسٹرگلز رہیں گی، پرابلمز رہیں گے، ایشو بنتے رہیں گے، معاملات ہوتے رہیں گے، بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کو خدا کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہونا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کا پیس ٹھہرا۔ تو بچوں کے مسئلے ہو جائیں گے، جاب کے مسئلے ہو جائیں گے، تو بیل آ جائیں گے، فلاں مسئلے آ جائیں گے، تو اسٹرگل چلتی رہے گی آپ کی زندگی۔ میں نے اپنے لیے خدا کے پیس کو تلاش کیا، and I have found that place۔ اور میرے لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی ہو، لیکن میرے اپنا یہ ایکسپیرینس ہے۔ I get the peace of God when I hear His voice۔ جب بھی میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی زندہ آواز سنتا ہوں، اس کی خاموش آواز سنتا ہوں، میری زندگی میں سر سے پاؤں تک پیس ہے۔ This is how I live in peace۔ You can have your own place of peace. You can develop it. You can discover it. Dig deeper into Christ۔ سطحی مسیح دنیا کا بسر کریں، گہرے میں جائیں، ڈیپر جائیں، خدا میں ڈیپر جائیں، خدا کو سمجھیں، خدا کی ذات کو سمجھیں، خدا کی قدرت کو سمجھیں۔ And then your life will be within peace۔ تو خدا نے لوط کو پیس کا مقام دے دیا، اور پیس واز ویئر ان دا فیلڈز آف بوئز۔ وہاں پہ اس جگہ پہ خدا نے اس کو فیوچر کے لیے پیس دیا۔ آمین۔ Secondly, God brought her to a place of protection۔ تو میری شیلڈ ہے، تو میری ڈھال اور میری سپر ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میرا محکم قلعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ داؤد نبی کی پروٹیکشن۔ So there is a place of protection for you، جہاں پہ آپ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ محفوظ رہتے ہیں۔ And again میرے لیے وہ جگہ کیا ہے؟ The voice of God۔ Every day I hear the voice of God۔ Every day I hear the voice of God۔ Every time when I pray for people I hear the voice of God۔ اور اپنے لیے خدا کی آواز کو سننا ہماری پروٹیکشن۔ اور نمبر 3، خدا لوط کو پروویژن کی جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں خدا اس کے لیے مہیا کرتا ہے، جہاں پہ لوگ اس سے مہربانی کرتے رہیں گے، جہاں لوگ کے وسیلے خدا ترس کھاتا رہے گا، خدا اپنا ہاتھ بڑھائے رکھے گا، اور خدا مدد کرتا رہے گا، اور خدا پرووائڈ کرتا رہے گا، اور خدا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا، اور خدا اس کی ہر نیڈ کو پورا کرے گا۔ For every day God has a grace for you۔ آج کے لیے اپنا فضل ہے، کل کے لیے اور فضل ہے، اگلے ہفتے کے لیے خدا کے پاس آپ کے لیے اور فضل ہے، اگلے سال کے لیے اور فضل ہے۔ کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ 2 سالوں بعد کیا ہوگا، بچے وہ لیول میں جا رہے ہیں، اے لیول میں جا رہے ہیں، فیسیں ہیں، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، اس سال آپ کو نیا فضل ہے۔ میرا فضل تیرے لیے کام ہے۔ اس سیزن میں آپ کو اور فضل مل جائے گا، ان حالات میں آپ کو اور فضل مل جائے گا۔ God's grace never dries up۔ کبھی سوکھ نہیں جاتا ہے، یہ وہ چشمہ ہے جو ہمیشہ جاری ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس ساری کہانی کا جو ہیرو ہے وہ بوئز نہیں، لوط نہیں، نایومی نہیں، وہ خدا ہے۔ ہم خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور لوط کی کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے۔ God is also working in your life۔ خدا آپ کی زندگی کے نئے صفحے تحریر کر رہا ہے، خدا آپ کی نئی کہانی لکھ رہا ہے، آپ کی زندگی کی کتاب میں ہر روز نئی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ خدا آپ کی زندگی پہ کام کر رہا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، خدا آپ کے لیے کام کر رہا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ He is working۔ آپ اس لیے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ خدا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ He is invisible God۔ لیکن یاد رکھیں، no doubt he is invisible yet he is working۔ آمین۔ وہ آپ کی زندگی میں مسلسل کام کرے۔ دیکھیں، لائف از کانسٹنٹلی چینجنگ۔ اس سال آپ کے یہ حالات ہیں، اگلے سال آپ کے اور حالات ہوں گے،
फिर और अगले साल और हालात होंगे. लाइफ इज चेंजिंग बट गॉड इज कांस्टेंट. वो यकसा है आपके साथ. वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. He is continuously working in your life, in the events of your life, in the pages of your life. खुदा आपकी जिंदगी के नए चैप्टर्स तहरीर कर रहा है. आपने मायूस नहीं होना. खुदा के हाथ में कलम है, खुदा के हाथ में आपकी किताब है, और खुदा जो भी लिखेगा अच्छा लिखेगा. आपके लिए बेहतरीन लिखेगा, आपके लिए आला लिखेगा, और आपको आला जगह पर लिखेगा. यूथ की किताब के एनालिसिस से मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि हमारा खुदा फाते खुदा, वो आप में से एक को लेगा. आपका जो भी नाम है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो आप में से एक को लेगा जो ग्रेस चर्च में बैठे हुए हैं या हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, और वो आपको फतह की जगह पे लेगा. वो आपको कामयाबी की जगह पे ले जाएगा. और ये फतह की जगह कौन सी है और ये कामयाबी की जगह कौन सी है? ये यीशु मसीह के हाथ है जिन्होंने आपको थामा. इसराइल का खुदा न उठेगा. खुदा के हाथों ने, कवि और माइटी हाथों ने आपको संभाला. सब कहें खुदा के हाथों ने मुझे संभाला. आमीन. अपने साथ वाले से कहें खुदा के हाथों ने आपको संभाला. फिर कहें मुझे कभी जुम्बिश ना हो. मैं कभी लड़खड़ाऊंगा नहीं, मैं कभी गिरूंगा नहीं. मेरा संभालने वाला मेरे साथ है. आमीन. अभी खुदावंद के रूह ने ये फरमाया है, बहुत से लोग जो अपनी जिंदगियों में लड़खड़ा रहे थे और डामाडोल हो रहे थे, खुदावंद ने आज आपको स्ट्रेंथन कर दिया. खुदावंद ने आपका हाथ पकड़ लिया है और आपको धुएं में से निकाल दिया है. आज के बाद आपकी जिंदगी और आपके हालात डिफरेंट हो गए. हालेलुया. सेलिब्रेट जीसस. यूनुस भाई आएंगे और आपकी दुआ करें कि आज खुदा आपको गढ़ों में से निकाल दे और बुलंदियों को ले जाए. वो मेरे पाँव एलियों जैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चढ़ा दे. यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है. अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं. आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं. खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है. तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए. इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की. आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर. मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन. आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं. मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा. मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन.